السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر ہو، عافیت ہوں گے۔ اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ تھا۔ فہرست بنانے والوں کے سامنے یہ مشکل تھی کہ جگر مراد آبادی کو اس مشاعرے میں کیسے بلایا جائے۔ وہ کھلے رند تھے، یعنی وہ شراب پیتے تھے اور علاقے میں مشہور تھا کہ یہ شرابی شخص ہے، اور نعتیہ مشاعرے میں ان کی شرکت ممکن نہیں تھی۔ اگر فہرست میں ان کا نام نہ رکھا جائے تو پھر وہ مشاعرہ ہی کیا ہے جس کے اندر جگر مراد آبادی نہ ہو۔ منتظمین کے درمیان سخت اختلاف ہوا۔ دراصل جگر مراد آبادی کا معاملہ تھا ہی بہت گمبھیر۔ بڑے بڑے شیوخ اور عارف باللہ ان کی شراب نوشی کے باوجود ان سے بے ساختہ محبت کرتے تھے، انہیں گناہگار سمجھتے تھے، لیکن لائق اصلاح بھی سمجھتے تھے۔ شریعت کے سختی سے پابند علماء کرام بھی ان سے نفرت نہیں کرتے تھے، مگر افسوس ضرور کرتے تھے کہ کتنا قابل شخص ضائع ہو گیا۔ عوام کی نظر میں وہ ایک شاعر تھے، لیکن شرابی تو تھے۔ ان سب رعایتوں کے باوجود علماء بھی اور شاید عوام بھی کبھی اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ ایک شرابی نعتیہ مشاعرے میں شرکت کرے۔ آخرکار بہت سوچنے اور لے دے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جگر مراد آبادی کو اس مشاعرے کے اندر ضرور مدعو کیا جائے۔ اتنا بڑا جرأت مندانہ فیصلہ کرنا، اس سے جگر مراد آبادی کی عزت اور شاعری کا لیول چیک کریں کہ ان کے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ حالانکہ انہیں پتا تھا کہ عوام کی جانب سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جگر مراد آبادی کو مدعو کیا گیا تو وہ کام گئے۔ میں گناہگار سیاکار بدبخت اور ایک رند شرابی اور نعتیہ مشاعرہ نہیں صاحب، یہ مجھ سے ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اب منتظمین کے سامنے یہ ایک اور مہمہ تھا کہ جگر مراد آبادی کو کیسے قائل کیا جائے کہ آپ اس نعتیہ مشاعرے کے اندر شرکت کریں۔ ان کے دوست شاعر حمید صدیقی اور نواب علی حسن طاہر نے ان کو بارہا مجبور کیا، لیکن جگر تھے ایک کانپے جا رہے ہیں اور مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کہ میں یہ کام کیسے کر پاؤں گا۔ بالآخر ان کے محسن اصغر گونوی نے ان کو حکم دیا اور جگر مراد آبادی مجبور ہو گئے۔ سرہانے شراب کی بوتل رکھی تھی، کہا اسے چھپا دیا جائے، اور دوستوں سے کہا کہ دوبارہ کبھی میرے سامنے شراب کا ذکر نہیں کرنا۔ کہتے ہیں دل پر کوئی خنجر سے لکیر سی کھینچتا اور میں بے ساختہ شراب کی طرف دوڑ پڑتا، لیکن میں شراب کے پاس پہنچ کر رک جاتا اور کہتا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ بھی حلق سے اتر جائے تو میں اپنے آقا کی مدحت اس زبان سے کیسے کر پاؤں گا۔ یہ ہم ہیں کہ زبان کو ناپاک کرتے ہیں، بیہودہ باتیں کرتے ہیں، اور پھر قرآن کی آیتیں، اللہ کا نام اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں جب بھی شراب کی طرف جاتا تو میں یہ سوچتا کہ جگر مراد آبادی تجھے یہ موقع ملا ہے، اس موقع کو کبھی ہاتھ سے جانے نہ دے، شاید اللہ اسی بات پر مجھے قبول کر لے اور میری اصلاح ہو جائے، اور دن قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے جگر مراد آبادی تیری شفاعت کر دیں۔ لیکن نہ تھی کہ تیاری نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، اور جگر مراد آبادی سخت اذیت میں تھے۔ نعت کا مضمون سوچتے تھے تو غزل لکھنے لگ جاتے تھے، سوچتے رہے، لکھتے رہے، اور پھر اس لکھی ہوئی کو کاٹتے رہے۔ کہتے ہیں اس لکھی ہوئی کو کاٹ کاٹ کر میں تھک گیا اور مجھ سے نعتیہ کلام نہیں لکھا جا رہا تھا۔ میرے دل سے صدا نکلی اور میں نے کہا اللہ جگر مراد آبادی کو یہ موقع ملا ہے، اور اللہ میں نے شراب کا قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر نہیں جانے دیا کہ میں نے اپنے آقا کی مدحت کرنی ہے۔ اللہ میرے ذہن میں کچھ ڈال۔ کہتے ہیں کچھ دیر میں ایک نعت کا مطلع تیار ہوا۔ ایک شعر ہونا تھا، پھر تو جیسے انوارات کی بارش ہو۔ نعت مکمل ہو گئی تو جگر مراد آبادی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ مشاعرے کے لیے اس طرح روانہ ہوئے جیسے حج کو جا رہے ہوں، جیسے کونین کی دولت ان کے پاس ہو، جیسے انہیں آج شہرت کی سدرۃ المنتہا پر پہنچنا ہے۔ انہوں نے کئی دن سے شراب نہیں پی تھی، لیکن حلق خشک ہونے کے باوجود تر تھا اور خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر تو یہ عالم تھا، اور دوسری جانب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جگر مراد آبادی نعتیہ مشاعرے میں آ رہے ہیں تو لوگوں نے پوسٹر لگائے، احتجاج کیے کہ ہم جگر مراد آبادی کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے کہ ایک شرابی شراب پی کر نبی علیہ السلام کی نعت پڑھے۔ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا جگر مراد آبادی کا حال کیا ہے۔ یہاں تک افواہیں پھیلیں کہ ہم جگر مراد آبادی کو قتل کر دیں گے، ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے۔ اندیشہ تھا کہ جگر صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور یہ بھی اندیشہ تھا کہ لوگ اسٹیشن پر جمع ہو کر ہلڑ بازی اور ہوٹنگ کریں گے، جس سے جگر مراد آبادی کو سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے منتظمین مشاعرہ نے جگر کی آمد کو مخفی رکھا، اور کئی دن پہلے ہی جگر مراد آبادی کو اجمیر شریف بلا لیا گیا، جبکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جگر مراد آبادی مشاعرے والے دن آئیں گے۔ آخر مشاعرے کی رات آ گئی۔ جگر مراد آبادی کی کیفیت بھی عجیب تھی، آنسو تھے کہ تھمتے نہیں تھے، اور جسم تھا
کہ کانپ رہا تھا۔ جگر مراد آبادی کو بڑی حفاظت کے ساتھ مشاعرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسٹیج سے آواز ابھری، رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی صاحب تشریف لا رہے۔ یہ آواز تھی کہ مجمع میں نعرہ بازی شروع ہو گئی۔ منتظمین کو ڈر لگا کہ لوگ سٹیج پر حملہ کر دیں گے۔ جگر مراد آبادی خود مائک پر تشریف لائے اور تحمل کے ساتھ مجمع کی طرف دیکھا اور محبت بھرے لہجے میں مجمع سے مخاطب ہوئے، آپ لوگ مجھے ہوٹ کر رہے ہیں یا نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوٹ کر رہے ہیں؟ وہ نعت جس کے پڑھنے کی سعادت مجھ جیسے گناہ گار اور شرابی کو ہو رہی ہے، اور آپ اس نعت کے سننے سے محروم ہونا چاہتے ہیں۔ شور کو جیسے سانپ سونگ گیا ہو۔ بس یہی وہ وقفہ تھا جب جگر کے ٹوٹے ہوئے دل سے یہ صدا نکلی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ یہ آواز بلند ہونی تھی، جو جہاں تھا وہ وہیں ساکت ہو گیا اور مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا، جیسے ان کی زبان سے شعر ادا ہو رہا ہے اور یہاں قبولیت کا پروانہ عطا ہو رہا ہے۔ نعت کیا تھی؟ گناہ گار کے دل سے نکلی ہوئی ایک آہ تھی، خواہش پناہ تھی، آنسوؤں کی سبیل تھی، بخشش کا خزینہ تھی۔ وہ خود بھی رو رہے تھے اور سب کو رلا رہے تھے۔ دل نرم ہو گئے، اختلاف ختم ہو گئے۔ رحمت عالم کا قصیدہ تھا، بھلا غصے کی کھیتی کیوں کر ہری رہتی۔ ہر طرف یہ صدا آ رہی تھی، یہ نعت اس شخص نے نہیں کہی، اس سے یہ نعت کہلوائی گئی ہے۔ مشاعرے کے بعد سب کی زبان پر یہی نعت تھی، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جگر مراد آبادی کی طرح عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔